آیت کریمہ میں یہ جو نفی ہے نا، یہ پہلی قسم کی نفی ہوتی ہے، جو خوف کسی جرم کی وجہ سے ہو، یہ خوف ان پر نہیں ہوگا۔ اور نیک لوگوں پر جو خوف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پس حاصل کیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، فتاب علیہ، بس اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا ان پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، کہا ہم نے اترو تم یہاں سے سارے کے سارے، فإما یأتینکم منی ہدی، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، پس اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ بات چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شجرہ ممنوعہ کھانے سے روکا تھا، تو شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ شجرہ ممنوعہ یعنی گندم کا درخت کھا لیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حیل حجت کر سکتے تھے، منطق لڑا سکتے تھے، کہہ سکتے تھے باری تعالیٰ اس سے تو پوچھئے کہ اس نے آپ کی جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کی، بلکہ اپنی عاجزی کا اقرار کیا کہ شروع سے ہی تسلیم کر لو، قیل قال کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس سے انسان کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو دونوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ہمیں معاف کر دے، تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کس سے معافی مانگیں گے، تو اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں ہوں گے۔ اور پھر یہی انسان کی شرافت ہے کہ رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑتا نہیں ہے، بلکہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو فرمایا گیا یہاں کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تو یہ کلمات یہی ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بعض حضرات نے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ کلمات کے بارے میں لکھا ہے۔ تو بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات فرمائے، تلاوت فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا ان پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی،
انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اب جب توبہ قبول ہو گئی، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو تم یہاں سے سارے کے سارے۔ اب مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اور ان کے ضمن میں جو ان کے اولاد ہے وہ تمام کے تمام سب کو خطاب ہے۔ بات سمجھ لگ رہی ہے نا؟ یعنی جو ان کی نسل بعد میں پیدا ہوگی تو اس میں ساروں کو خطاب کر لیا گیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ اما اصل میں ان ما تھا، ان شرطیہ ہے، اگر ہدایت آئے۔ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر مجبور نہیں تھا، اگر نہ بھیجتا تو اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اگر ضرورت ہوئی تو تمہاری طرف پیغمبروں اور کتابوں کی شکل میں ہدایت بھیجوں گا۔ آگے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ اب یہاں دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے یحزنون یعنی حزن۔ یہ سمجھیے کہ خوف اور حزن کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو دیکھا جائے کہ خوف اور حزن ان دونوں کا معنی ایک جیسا ہی ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اگر مستقبل میں کسی شے کا اندیشہ ہو، خدشہ ہو، آئندہ کسی چیز کا ڈر ہو تو اسے خوف کہتے ہیں، اور ماضی میں گزشتہ کسی چیز پر افسوس ہو تو اس کو غم کہتے ہیں۔ بات سمجھ لگ رہی نا؟ جنت میں داخل ہونے کے بعد نہ تو آئندہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ گزشتہ زندگی پر کسی قسم کی پریشانی ہوگی، کیونکہ نیکیاں تو کر کے گئے ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جنتیوں کو، جو جنت میں جانے والے ہوں گے، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون دوسری جگہ فرمایا گیا، یا اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں میدان معاشر میں جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ حالانکہ قیامت والا دن تو اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ سب کے سب کانپ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی ربی سلم کہہ رہے ہوں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا؟ تو اس کا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کبھی تو خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے اور اب اسے اس جرم کی سزا ملنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اسے اپنے اس جرم کا خوف ہوتا ہے، یعنی بادشاہ سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے جرم کیا تھا۔ اور کبھی جو خوف ہوتا ہے نا، یہ جرم کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ سامنے والے کے جاہ و جلال، رعب اور مرتبے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا نا کہ جو اولیاء اللہ ہیں یا انبیاء علیہ السلام ہوں گے، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا یا جرموں کا انہیں خوف نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو خوف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال اور مرتبے کی وجہ سے ہوگا۔ بات سمجھ لگ رہی ہے نا؟ تو آیت کریمہ میں یہ جو نفی ہے نا، یہ پہلی قسم کی نفی ہوتی ہے، جو خوف کسی جرم کی وجہ سے ہو، یہ خوف ان پر نہیں ہوگا۔ اور نیک لوگوں پر جو خوف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور لوگوں پر اعمال کی وجہ سے جو گھبراہٹ ہوگی، نیک لوگوں پر وہ نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہا کریں گے اور اس سے کبھی نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔